لفظ سبحان سے ہے بیان فرمایا. سبحان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک پاک. سبحان وہ ذات ہوتی ہے جس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، وہ سبحان ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اپنے دین میں سبحان اللہ محفل کے اندر میں کہتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سب سے زیادہ پاک، اللہ کی ذات پاک سب سے زیادہ طیب و مطہر ہے، مقدس ہے. یہ ہم لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ مطلب ہوتا ہے آپ خود اللہ کریں سبحان اللہ. قرآن جو رہے ہے اتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وہ معراج اور وہ موجزہ بیان فرمایا جس جیسا کسی کو بولتا تھا نہیں فرمایا کسی نبی کو. اس موت سے پہلے فرمایا سبحان اللہ کی اسرار اپنی اپنا ذکر فرمایا، کسی اور سے نہیں فرمایا. رب تعالیٰ کریم بھی ہے، رب تعالیٰ غفار بھی ہے، رب تعالیٰ رحمان بھی ہے، ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے. ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہے. کسی صفت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کی ابتدا نہیں فرمائی بلکہ سبحان سے ذکر سے. سبحان کی صفت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا. تو مطلب کیا ہوتا ہے سبحان کا مطلب؟ میں خود اس کا مطلب نہیں پیش کروں گا، کسی عام والے سے نہیں پوچھوں گا، کسی سکالر سے نہیں پوچھوں گا، کسی پروفیسر سے، کسی عالم سے، کسی شیخ سے، کسی اللہ کے نبی سے نہیں پوچھوں گا، بلکہ اللہ کے محبوب کے نہیں پوچھ سکتے. پیارے صحابی نے کہا جو ہے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا کر کہنے یا رسول اللہ ما معنی سبحان، میرے سونے محبوب سبحان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب میں پہلی بار حاضر ہوئی نا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا رسول اللہ سبحان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتنی سونی بات فرمائی. اب اگر سبحان کا مطلب ظاہر نہ ہوتا تو کیا اس کا مطلب کرتا، کیا اس کا مطلب کرتا؟ بلے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس کا مطلب اللہ فرما دیا ہے سبحان کا کیا مطلب ہوتا ہے. یا رسول اللہ میرے سنے محبوب سبحان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح فرمائی، جو اس کا مطلب بیان فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا تنزیہہ عن کل سوء، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر کسی قسم کے عیب سے پاک سمجھنا، نزدہ سمجھنا، قدسہ سمجھنا، یہ سبحان کا مطلب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک کو ہر شے سے پاک سمجھنا، یہ کس کا مطلب ہے؟ سبحان کا مطلب ہے. سمجھ رہے آپ لوگوں کو سبحان کا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے سے پاک ہے، اس کی ذات پاک میں ہے نہیں. اور خدا نہ خواستہ کسی میں عیب ہے تو اللہ بننے کے قابل نہیں ہوتا. اللہ بننے کے وہی قابل ہے کہ ہر کسی قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر کسی قسم کے عیب سے منزہ ہے، مبرہ ہے، مقدس ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ کی اسرار بحمدہ. یہاں پر جو ہے فرمایا بحمدہ اپنے بندے کو. یا پر ایک بات اور تفصیلی نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں. قرآن مجید میں جب اندر جاتا ہے میرے سامنے بتا ہے قرآن کی تشریح قرآن مجید سے جب پتہ کرتا ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. ادھر ادھر کی باتیں پتہ کرتا ہے اپنی جگہ پر ہے. اصل مسئلہ تو وہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث سے قرآن مجید کا مطلب بیان کرے انسان، وہ بندے والی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ کی اسرار بحمدہ، اپنے بندے کو، بندے کا اپنے بندے کو یہاں پر عمل کا ذکر کیوں بیان فرمایا؟ یہ بھی نہیں فرمایا سبحان اللہ کی اسرار برسولہ، یہ نہیں فرمایا سبحان اللہ کی اسرار بنبیہ، یہ فرمایا رسول پر بھی دکھانے کی کائنات ہے. عمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ بندہ ہوتا ہے جس کے اندر روح بھی ہو، جس کے اندر جسم بھی ہو. نتیجہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ روحانی معراج ہوتی ہے نا، جسمانی معراج نہیں ہوتی. یہ ان کا جگہ سبائے کرنے توڑ کر دیا بحمدہ کا ذکر کر کے میں نے اپنے بندے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب وہ ہوتا ہے جس کے اندر روح بھی ہوتی ہے، جسم بھی ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح اور جسم کے ساتھ جو ہے معراج مقدس کے اوپر تشریف لے گئے. ان لوگوں کے منہ پہ جو ہے بند کر دیا رب تعالیٰ نے یہ کریمہ بیان فرما کر میں اپنے بندے کو، یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کو، رسول روحانی طور پر بھی جا سکتا ہے. یہ نہیں فرمایا اپنے نبی کو، نبی تو روحانی طور پر بھی
اندر میں بعض حضرات فرماتے ہیں 18 سال کا سفر، 18 سال کا سفر، جس میں اللہ کے محبوب نے معراج فرمائی، اور اس دوران میں بالکل کائنات کا نظام بند ہو گیا ہے۔ لیکن المسجد الحرام من المسجد الاقصى، رات میں مسجد الحرام سے تشریف لے گئے مسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، اور اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی مسجد اقصی کی طرف برکت عطا، اللہ کی بارکنا ہو اس کی گرد گرد برکت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، ایک اور میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ نے